ہر گلی میں مدرسہ، ہر محلے میں نیا ادارہ، ایک ہی محلے میں دو دو مدرسے۔ کیا ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یا انجانے میں امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اپنے علاقے کے بچے دین سے دور ہیں اور یو پی بہار سے بچے لائے جا رہے ہیں۔ آئیے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں بغیر جذبات کے۔ بے ضرورت مدرسوں کا قیام، ایک غلط فیصلہ پوری نسل پر اثر ڈال سکتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خاص پروگرام تبصرہ میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر، لائک اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین، ہندوستان میں مدارس دینیہ نے ہمیشہ دین کی حفاظت، قرآن و سنت کی تعلیم اور ملت کی رہنمائی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ یہی مدارس ہیں جنہوں نے ہر دور میں دین کی شمع کو روشن رکھا، لیکن آج کے دور میں ایک ایسا رجحان سامنے آ رہا ہے جو اگر نہ روکا گیا تو مستقبل میں سنگین نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ آج جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، بغیر اس بات کا جائزہ لیے کہ وہاں واقعی اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ یہ بات سننے میں شاید بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ بے ضرورت مدارس کے قیام میں سرپرستی قبول کرنے والے حضرات خود اس کے بگاڑ کے ذمہ دار بن رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں نہ طلبہ کی مناسب تعداد ہوتی ہے، نہ اطراف سے بچوں کے آنے کا کوئی مضبوط امکان، پھر بھی صرف جذبات یا وقتی جوش میں آ کر ایک مکمل رہائشی مدرسہ دارالاقامہ قائم کر دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر ایک سادہ اور منظم مکتب زیادہ مؤثر اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، مدرسہ قائم کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ اس کے لیے عمارت، اساتذہ، کھانے پینے، انتظامی اخراجات سب کچھ درکار ہوتا ہے۔ جب یہ سب وسائل ایک غیر ضروری جگہ پر لگا دیے جاتے ہیں تو دراصل پوری ملت کی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہی وسائل کسی مستحق اور بڑے ادارے کو مضبوط بنا سکتے تھے۔ ایسے مدارس میں طلبہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دور دراز علاقوں، خصوصاً بہار وغیرہ سے کم عمر بچوں کو لایا جاتا ہے۔ اس کا منفی تاثر یہ بنتا ہے کہ گویا وہاں کے والدین اپنے بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ خود ایک معاشرتی اور تعلیمی سوال کھڑا کرتا ہے۔ ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لمبے سفر کے ذریعے ٹرینوں اور بسوں میں لانا، یہ بھی موجودہ حالات میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں، یہاں تک کہ ان بچوں کو مدرسوں کے ذمہ داروں کے ساتھ پکڑا گیا اور ان پر قانونی کارروائیاں بھی کی گئی۔ یہ ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ایسے میں ان بچوں کو ایک اجنبی ماحول میں لانا، ان کو اس ماحول میں رکھنا، یہ صرف تعلیم نہیں بلکہ ایک بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ نہ گھر کا ماحول، نہ والدین کی شفقت، نہ مکمل نگرانی، نتیجہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی مسائل سے دوچار ہونا۔ آج کا دور بہت حساس ہے۔ جب ایک ریاست سے دوسری ریاست میں بچوں کو منتقل کیا جاتا ہے تو لازمی طور پر حکومت اور ایجنسیوں کی نظر اس پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے مدارس پر غیر ضروری دباؤ بڑھتا ہے اور بعض اوقات بدنامی بھی جنم لیتی ہے۔ ناظرین، جب ہر جگہ چھوٹے چھوٹے مدارس قائم ہو جائیں تو نہ کوئی مضبوط مرکزی نظام بن سکتا ہے، نہ کوئی واضح تعلیمی معیار قائم رہ سکتا ہے، اور یوں پورا دینی تعلیمی ڈھانچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مدرسہ قائم کرنے سے پہلے علاقے کی حقیقی ضرورت، طلبہ کی تعداد اور مستقبل کے امکانات کا سنجیدگی سے جائزہ لینا ضروری ہے، اور جہاں مکمل مدرسہ ممکن نہ ہو وہاں مکاتب قائم کیے جائیں، بلکہ ہر مسجد میں علاقے کی نوعیت کے حساب سے چھوٹا ہی صحیح مکتب ضرور قائم کیا جائے تاکہ اس علاقے کے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ یہ کم خرچ بھی ہیں اور زیادہ مؤثر بھی۔ چھوٹے چھوٹے مدارس کے بجائے بڑے مضبوط اور معیاری اداروں کو سپورٹ کیا جائے۔ ایسے بڑے ادارے بہت سے ہیں جو مالیات کے مسائل کی وجہ سے دوچار ہیں۔ مخیر حضرات بھی کئی مدرسوں میں تعاون کرنے سے پریشان ہو رہے ہیں، اور اس سے ان مخیر حضرات کا ذہن بھی منفی بن رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ صرف نام یا جذبے کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں، بلکہ اہل علم سے مشورہ کر کے دور اندیشی کے ساتھ قدم اٹھائیں۔ کم عمر بچوں کو غیر ضروری طور پر دور نہ بھیجا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ انہیں اپنی ہی نظروں کے سامنے اچھے ماحول میں تعلیم دیں۔ مدرسہ بنانا یقیناً ایک مقدس اور عظیم کام ہے،
لیکن ہر نیک کام کے لیے حکمت اور بصیرت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے صرف تعداد بڑھائی اور معیار کو نظر انداز کیا تو نقصان بھی ہمارا ہوگا اور جواب دہی بھی ہماری ہوگی۔ آئیں ہم ایسا نظام بنائیں جہاں مدارس واقعی دین، ملت اور آنے والی نسلوں کی مضبوط بنیاد بن سکیں۔ ناظرین، یہ تبصرہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو ہر چھوٹے بڑے ادارے کے ذمہ داران تک پہنچائے تاکہ وہ اس پر غور کریں اور ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کر سکے۔ چلیے، وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم دیسی چورن گیس، قبض، ایسیڈیٹی، شوگر، بلڈ پریشر، دل دماغ، خون، پیٹ یا لیور کی خرابی، اب صرف ایک حل، ابراہیم دیسی چورن۔ 200 سے زیادہ بیماریوں کا آزمایا ہوا دیسی علاج، سب پر اثردار، قدرتی اور سرکشت علاج۔ ایک بار ضرور آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ آرڈر کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ابھی کال کریں۔ ابراہیم دیسی چورن، صحت کا دیسی راز۔